دریا چناب میں جھنگ کے مقام پر 4 روز سے پانی کی سطح میں اضافہ، 200 سے زائد علاقے سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ دریا راوی اوکاڑا میں سیلابی پانی نے مزید فصلوں کو بھی ڈبو دیا ہے۔ ہزاروں ایکڑ رقبہ زیر آب آ چکا ہے۔ مظفر گڑھ میں دریا چناب کا سیلابی پانی لال پور کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظفر گڑھ سے شراز بشیر، جھنگ سے وحید ملک اور وزیر آباد سے مظفر زیدی، جبکہ اوکاڑا سے شہباز شاہین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے مظفر گڑھ کا، تو شراز بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں صورتحال۔ بتائیے کہ شراز کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں دریا چناب کے کنارے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2 لاکھ کے قریب جو سیلابی ریلا ہے وہ اس وقت یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ اگر اس علاقے کی اگر بات کی جائے تو میں اس وقت دکھاؤں کہ یہاں پر یہ سامنے دریا چناب کا جو پل ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ اس وقت جو پانی ہے، سیلابی پانی جو قریبی آبادیاں ہیں ان میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت جو آم کے بڑے باغات، جو مظفر گڑھ کے مشہور باغات تھے، اس کے اندر جو ہے وہ پانی داخل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر بتایا جاتا ہے 6 سے 7 موازات ہیں جس میں جو پانی داخل ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو راستے ہیں وہ داخلی راستے بھی بند ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو نقصانات ہے، جو فصلات کا جو نقصان ہے وہ بڑے پیمانے پر یہاں پر دھان کی فصل ہے، جوار کی فصل ہے، اور خاص طور پہ جو تل کی جو فصل تھی، قیمتی فصل تھی، وہ کسانوں کی مکمل تباہ ہو گئی ہے۔ یہاں پر اس وقت ابھی پانی کی سطح جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھے 5 لاکھ تک ابھی جو تریموں کے اوپر جو ہے وہاں پر یہ 5 لاکھ تک بڑھے گا۔ یہاں پہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں کہ جو حفاظتی بند ہیں ان کو توڑ کر دریا میں جو پانی کا رخ ہے وہ موڑا جائے تاکہ شہر مظفر گڑھ کو بتایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، ساتھ موجود رہے گا۔ اب رخ کریں گے وزیر آباد کا، جہاں سے مظفر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مظفر زیدی، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ سیلابی پانی کون کون سے علاقوں میں داخل ہو گیا؟ جی بالکل، گزشتہ شام بھارت کی جانب سے ایک بار پھر آبی جاریت کرتے ہوئے دریائے چناب میں سلار ڈیم کے ذریعے 8 لاکھ کیوسک کا جو ہے ایک بہت بڑا سیلابی ریلا چھوڑا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے یہاں پر پاکستان کے جو ہیڈ قادرآباد، ہیڈ خانقی اور ہیڈ مرالہ کے جو ملحقہ دیہات ہیں وہاں پر گزشتہ شام اعلانات کروا دیے گئے۔ مساجد میں اعلانات کا سلسلہ جو ہے رات کے جاری رہا، جبکہ جو انتظامی امور کے جو ادارے تھے وہ بھی متحرک ہو گئے اور انہوں نے سپر ہائی فلڈ الرٹ جو ہے انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا گیا، جس کے بعد یہاں کے جو مکین ہیں ان کو فوری طور پر جو علاقے تھے سیلابی جو فیکٹری ہونے والے علاقے تھے وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہا گیا۔ جو شہری ہیں ان میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی ہے، جبکہ یہاں پر یہ بھی بتاتے چلوں کہ جو گزشتہ شام ریلا چھوڑا گیا تھا وہ آج رات کسی پہر ہیڈ مرالہ کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوگا، وہاں سے ہوتا ہوا ہیڈ قادرآباد اور ہیڈ خانقی سے یہ آگے جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، وزیر آباد سے مظفر زیدی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے اوکاڑا کا، جہاں پر شہباز شاہین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے صورتحال جانتے ہیں۔ شہباز، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، دریائے راوی ماڑی پتن کے مقام اوکاڑا پر پانی کی آمد میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، تاہم اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اس وقت 1,62,290 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، ہزاروں ایکڑ رقبہ زیر آب ہے۔ کسانوں کے بڑے پیمانے پر چاول، مکئی، تل اور دیگر اجناس کی فصلیں ڈوب گئی ہیں۔ بڑے پیمانے پر انہیں مالی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ چارہ کی فصل پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے چارہ کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ متاثرین سیلاب کا کہنا ہے کہ ایک تو ان کا روزگار ختم ہو گیا، دوسری طرف بچوں کے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت سیلابی پانی سے نکل کر محفوظ مقامات کا رخ کرنے والے متاثرین حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مویشیوں کے لیے چارے اور بچوں کے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے انہیں ہنگامی طور پر ریلیف فراہم کیا جائے۔ ریسکیو 1122 فوج اور دیگر ادارے سیلاب میں پھنسے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کشتیوں کے ذریعے نکال رہے ہیں۔ جی